بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے دل کی ڈائری ناولز کی آج کی کہانی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں تم سے۔ آواز اتنی بلند اور کھری تھی کہ ڈرائنگ روم میں رکھا چھوٹا فانوس بھی جیسے ایک پل کو ہل گیا۔ شمشیر علی خان، جو ہمیشہ اپنے پرسکون مزاج اور سلجھے ہوئے انداز کے لیے جانا جاتا تھا، اس وقت غصے سے بالکل بے قابو لگ رہا تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس اس کی چوڑی پیشانی پر شکنیں واضح تھیں۔ صوفے پر بیٹھے انابیہ کے والد امجد صاحب پسینے میں شرابور تھے۔ ان کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ مجھے سچ میں نہیں معلوم شمشیر بیٹا، اس نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے ہمارے منہ پر کالک مل دی۔ ان کی آواز میں شرمندگی اور بے بسی تھی۔ کالک آپ کے منہ پر ملی گئی ہے امجد صاحب، مگر پگڑی میرے خاندان کی اچھالی گئی ہے۔ شمشیر نے آگے بڑھ کر میز پر ہاتھ مارا۔ باہر لان میں 400 مہمان بیٹھے ہیں۔ میرے بوڑھے دادا جان سٹیج پر اپنی ہونے والی بہو کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ خدا کے لیے میری مجبوری سمجھو۔ امجد صاحب نے ہاتھ جوڑے۔ ہم تو خود لٹ گئے ہیں۔ وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر چلی گئی ہیں۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتا کے گئی۔ ہمدردی کی توقع مجھ سے مت رکھیے گا۔ شمشیر نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر گہری سانس لی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ غصے کی جگہ اب ایک سر سنجیدگی نے لے لی تھی۔ بارات واپس نہیں جائے گی۔ امجد صاحب نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ کیا مطلب بہت صاف ہے۔ میرے خاندان کی جو بے عزتی آج اس گھر میں ہوئی ہے، اس کا حساب میں یہیں سے برابر کروں گا۔ شمشیر نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا۔ آپ کی ایک اور بیٹی بھی تو ہے، انابیہ۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی انابیہ کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ وہ اپنی بڑی بہن کی حرکت پر پہلے ہی صدمے میں تھی، مگر شمشیر کی زبان سے اپنا نام سن کر اسے لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ انابیہ، جو ہمیشہ سے خاموش طبع اور سیدھی سادی سی لڑکی تھی، آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ انابیہ، امجد صاحب صوفے سے کھڑے ہو گئے۔ نہیں شمشیر بیٹا، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تو بچی ہے، تم اس کے ساتھ۔ وہ بچی نہیں ہے امجد صاحب، اور قصوروار آپ سب ہیں۔ شمشیر نے ان کی بات کاٹ دی۔ اب جو بھی ہوگا اسی وقت اور اسی کمرے میں ہوگا۔ آپ کی دوسری بیٹی میری دلہن بنے گی، ابھی، آج ہی۔ بیٹا، خدا را ہم پر رحم کرو۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے، ہم پر دنیا ہنس دے گی۔ انابیہ کی تو بھی پڑھائی بھی رحم کا وقت آدھا گھنٹہ پہلے گزر چکا ہے، جب آپ کی بڑی بیٹی پچھلے دروازے سے فرار ہوئی۔ شمشیر کا لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ دنیا آپ پر نہیں، مجھ پر ہنسنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ قاضی صاحب کو اندر بلائیں۔ یہ سننا تھا کہ انابیہ سے مزید چھپا نہ گیا۔ وہ روتے ہوئے دروازے کے پیچھے سے نکل کر سیدھا اپنے باپ کے پاس آئی اور ان کے بازو کو پکڑ لیا۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، اور سرخ جوڑا جو اس نے بہن کی شادی کے لیے پہنا تھا، اس وقت اسے اپنے لیے سزا لگ رہا تھا۔ بابا جان، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ آپ مجھے اس آگ میں کیسے دھکیل سکتے ہیں؟ اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے رخ موڑ کر شمشیر کی طرف دیکھا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میری بہن نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، میں نے نہیں۔ آپ اپنی خفت مٹانے کے لیے میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ شمشیر نے چند لمحے اس کے آنسوں سے بھرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر تلخ انداز میں مسکرایا۔ زندگی برباد تم لوگوں نے میرے خاندان کی عزت کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے، اس کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری مرضی کی کوئی اہمیت باقی ہے؟ میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی۔ انابیہ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ تمہاری مرضی یہاں کسی نے نہیں پوچھی انابیہ۔ شمشیر نے آگے بڑھ کر اس کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز دھیمی مگر خطرناک تھی۔ یہ نکاح ہو کر رہے گا، اور تم خود یہ نکاح کرو گی۔ انابیہ بیٹا، امجد صاحب رو پڑے۔ ہماری عزت اسی میں ہے، ورنہ شمشیر کے دادا جان، بابا، آپ اس شخص کے ڈر سے میری بلی چڑھا رہے ہیں۔ انابیہ نے مایوسی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا باپ اتنی جلدی ہتھیار ڈال دے گا۔ اسی دوران ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور قاضی صاحب، جو باہر کے حالات سے بالکل بے خبر تھے، اندر داخل ہوئے۔ کمرے کا تناؤ دیکھ کر وہ بھی رک گئے۔ قاضی صاحب تشریف رکھیں۔ شمشیر نے اشارہ کیا۔ نکاح پڑھائیں۔ دلہن کا نام انابیہ امجد ہے۔ انابیہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر امجد صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا، میری سفید داڑھی کا واسطہ، مجھے اور رسوا مت کرو۔ محلے میں نکلنے کے قابل نہیں رہوں گا۔
وہ مجبور اور بے بس لڑکی جس کی دنیا چند لمحوں میں پلٹ گئی تھی آنسو بہاتے ہوئے صوفے پر گر سے گئے۔ قاضی صاحب نے ڈرتے ڈرتے نکاح کے خطبے کا آغاز کیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ صرف قاضی صاحب کی آواز اور انابیہ کی رونی کی آواز آ رہی تھی۔ شمشیر کچھ فاصلے پر کھڑا، ہاتھ سینے پر باندھے مسلسل سامنے دیکھ رہا تھا۔ خطبہ مکمل ہونے کے بعد قاضی صاحب نے انابیہ کی طرف رخ کیا۔ انابیہ بنت امجد، کیا آپ کو شمشیر علی خان والوقار علی خان حق مہر 50 لاکھ روپے کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ انابیہ کے ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک پل، دو پل، تیسرا پل گزر گیا۔ خاموشی طویل ہونے لگی۔ قاضی صاحب نے الجھن بھری نظروں سے امجد صاحب کی طرف دیکھا۔ شمشیر کے ماتھے پر دوبارہ شکنیں نمودار ہوئیں۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا انابیہ کے صوفے کے پاس آیا اور قدرے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ انکار کرنے کا سوچنا بھی مت۔ اگر آج تم نے نہیں کہا تو تمہارے باپ کی جو تھوڑی بہت عزت اس محلے اور برادری میں بچی ہے وہ میں آج رات ہی نیلام کر دوں گا۔ ساری زندگی سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ یہ ایک ایسا وار تھا جس نے انابیہ کو اندر تک توڑ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ شمشیر اپنے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو سچ کر دکھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی جھکی ہوئی گردن اور کانپتے کندھوں کو دیکھا۔ بولو بیٹا، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ انابیہ نے بے بسی کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے اپنی پلکیں کھولیں۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ اس نے یہ لفظ 3 بار دہرائے اور ہر بار اسے لگا جیسے اس نے اپنی آزادی، اپنی خوشیاں کسی کے قدموں میں رکھ دی ہوں۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط ہوتے ہی شمشیر نے قاضی صاحب کو رخصت کیا۔ اس نے مڑ کر انابیہ کو نہیں دیکھا، بس اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور امجد صاحب کی طرف مڑا۔ اپنی بیٹی کو باہر بھیجے، بارات واپس جا رہی ہے۔ شمشیر بیٹا، کچھ تو رسم، امجد صاحب نے التجا کرنی چاہی۔ رسمیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو رشتے نبھانے کا ہنر جانتے ہوں۔ شمشیر نے بے رخی سے جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ انابیہ اپنے باپ کے گلے لگ کر خوب روئی۔ یہ کیسی رخصتی تھی جہاں نہ ڈھول کی تھاپ تھی، نہ سہیلیوں کی ہنسی مذاق، بس آنسو تھے اور ایک انجانا خوف۔ امجد صاحب اسے سہارا دے کر باہر لان تک لائے۔ باہر مہمانوں میں سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ سب حیران تھے کہ دلہن تو کوئی اور تھی۔ شمشیر نے کسی کے پرواہ کیے بغیر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور انابیہ کے بیٹھنے کا انتظار کیا۔ انابیہ بھاری قدموں کے ساتھ گاڑی تک پہنچی۔ اس نے بمشکل اپنے قدموں کو سمیٹا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی۔ آگے آ کر بیٹھو، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں۔ شمشیر کی سخت آواز آئی۔ انابیہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر اس شخص کو دیکھا جو آج سے اس کا شوہر تھا۔ پھر بغیر کوئی لفظ کہے وہ آگے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ شمشیر نے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ گاڑی کے سٹارٹ ہوتے ہی وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور انابیہ کا اپنے گھر کا وہ آخری منظر آنسوں کی دھند میں کہیں گم ہو گیا۔ چھوٹی سی کھڑکی سے اس نے اپنے باپ کو ہاتھ ہلاتے دیکھا، مگر اس کے اپنے ہاتھ جیسے کسی زنجیر میں بندھ چکے تھے۔ ایک ایسا سفر شروع ہو چکا تھا جس کی کوئی منزل اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ راستے میں گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی۔ شمشیر کی پوری توجہ سڑک پر تھی، مگر اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ اس کے اندر اب بھی طوفان مچا ہوا ہے۔ انابیہ سیٹ کے کونے سے لگ کر بیٹھی، دوپٹے کا کونا انگلیوں میں الجھاتی مسلسل رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہے۔ گاڑی کی خاموشی میں انابیہ کی سسکیاں بہت واضح تھیں۔ شمشیر نے 1-2 بار چڑچڑے پن سے پہلو بدلا، پھر آخرکار اس کا صبر جواب دے گیا۔ کیا تم یہ رونا دھونا بند کرو گی؟ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ انابیہ نے فوراً اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا، مگر آنسو پھر بھی گرتے رہے۔ اس نے شیشے سے باہر اندھیرے میں ڈوبی سڑک کو دیکھنا شروع کر دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور اس کی زندگی میں بھی اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مجھے تمہارے ان آنسوں سے بالکل بھی ہمدردی نہیں ہے، اس لیے انہیں بہا کر مجھ پر کوئی احسان مت کرو۔ شمشیر نے سامنے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں اضافہ کیا۔ جو کچھ تمہارے خاندان نے کیا ہے اس کے بعد تمہارا یہ مظلومیت کا ڈرامہ مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ انابیہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس شخص سے بحث کرنا دیوار سے سر ٹکرانے کے برابر ہے۔ اس نے خود کو سمیٹ لیا، مگر اس کے دل میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا کہ اس کی بڑی بہن نے آخر ایسا کیوں کیا؟
وہ کون سا راز تھا جس نے اس ہنستے کھیلتے گھر کو ایک ہی رات میں ماتم کدہ بنا دیا تھا؟ شمشیر نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی، جیسے وہ جلد از جلد اس رات کو کسی انجام تک پہنچانا چاہتا ہو۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی پیلی اسٹریٹ لائٹس اس کی سنجیدگی کو مزید گہرا کر رہی تھیں۔ انابیہ کے لیے وہ بھی ایک انسان نہیں بلکہ ایک چلتی پھرتی سزا بن چکا تھا، ایک ایسی سزا جس کی مدت کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ گاڑی روکی۔ انابیہ نے اچانک خاموشی توڑی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شمشیر نے اس کی طرف دیکھے بغیر اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط رکھی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، میں نے کہا گاڑی روکے، مجھے باہر جانا ہے۔ اس نے گھبراہٹ میں دروازے کا ہینڈل کھینچنے کی کوشش کی۔ شمشیر نے فوراً سینٹرل لاکنگ کا بٹن دبا دیا۔ گاڑی کے چاروں دروازے لاک ہو گئے۔ اس نے بریک پر زور سے پاؤں رکھا اور گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے رکی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ وہ اس کی طرف موڑا۔ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگاؤ گی؟ ہاں لگا دوں گی چھلانگ، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ مجھے زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ انابیہ نے روتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا۔ زبردستی نہیں رکھی، نکاح کیا ہے میں نے تم سے، اس نے تلخی سے جواب دیا۔ قاضی کے سامنے تمہارے باپ کی موجودگی میں تم نے قبول ہے کہا ہے۔ اب تم میری بیوی ہو اور میری مرضی کے بغیر اس گاڑی سے ایک قدم باہر نہیں نکال سکتی۔ وہ نکاح نہیں تھا، وہ ایک سودا تھا جو آپ نے میرے بابا کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کیا۔ وہ بمشکل اپنے آنسوں پر قابو پاتے ہوئے بولی، میری بہن نے جو کیا اس کی سزا آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس خاندان سے ہو جس نے شمشیر علی خان کی عزت کو بازار میں لا کھڑا کیا۔ اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ جب مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہوئیں تو مجھ پر کیا گزری؟ میرے بوڑھے دادا جان جو اس شادی کے لیے اتنے خوش تھے، ان کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں کون ہوں، پھر بھی اس نے یہ سب کیا، اور تم کہتی ہو کہ تمہیں اس سازش کا کچھ نہیں معلوم تھا۔ میں مانتی ہوں کہ آپ ہی نے غلط کیا، بہت غلط کیا، مگر اس کی سزا مجھے دینا کہاں کا انصاف ہے؟ بابا کی عزت تو ویسے بھی مٹی میں مل گئی، آپ نے نکاح پر مجبور کر کے انہیں اور دکھ دیا ہے۔ میرا یقین کریں، مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں یہ سب کبھی نہ ہونے دیتی۔ میں نے کبھی ان کے معاملات میں دخل نہیں دیا۔ عذر تراشنا چھوڑ دو، اب تم دیکھنا کہ اس غلطی کی قیمت تم کیسے چکاتی ہو۔ گاڑی دوبارہ تیزی سے آگے بڑھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک بہت بڑی حویلی کے آہنی دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ گارڈز نے پھرتی سے گیٹ کھولا۔ اندر کا ماحول رات کی اس پہر بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی۔ شمشیر باہر نکلا۔ گاڑی کا چکر کاٹ کر اس نے انابیہ کی طرف کا دروازہ کھولا۔ باہر آؤ۔ وہ سیٹ سے چپکی رہی۔ اس کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ میرا وقت برباد مت کرو۔ اس نے آگے بڑھ کر انابیہ کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے باہر نکال دیا۔ پورچ کے ارد گرد کھڑے ملازمین کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ان میں حویلی کی پرانی خادمہ رشیدہ بیوی بھی کھڑی تھی۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر نئی آنے والی دلہن کا استقبال کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ رشیدہ شمشیر کی آواز گونجی، جی چھوٹے صاحب۔ وہ ڈرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آج سے یہ اس گھر میں رہے گی، مگر اس کے ساتھ کوئی مالکنوں والا سلوک نہیں ہوگا۔ یہ یہاں ایک قیدی کی طرح رہے گی۔ اس کی کسی بھی ضرورت کا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئی تم؟ رشیدہ بی بی نے حیرانی اور طرز بھری نظروں سے انابیہ کو دیکھا، پھر جلدی سے سر ہلا دیا۔ جی صاحب، سمجھ گئی۔ وہ اسے سیڑھیوں سے اوپر ایک بڑے سے کمرے کی طرف لے گیا۔ دروازہ کھول کر اس نے انابیہ کو اندر دھکیلا۔ انابیہ لڑکھڑا کر صوفے کے پاس جا گرے۔ یہ چار دیواریں اب تمہاری دنیا میں ہیں۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا۔ باہر کی دنیا سے تمہارا ہر رابطہ آج سے ختم ہے۔ تم نے اور تمہارے گھر والوں نے میرے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے، اس کی شروعات تم نے کی تھی، انجام میں کروں گا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ انابیہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کے پاس آ گئی۔ میں کر سکتا ہوں اور میں کر رہا ہوں۔ اس نے باہر نکل کر دروازہ کھینچا۔ نہیں پلیز، مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑیں۔ وہ دروازے سے لپٹ گئی، مگر باہر سے تالا لگنے کی آواز آئی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رات بہت بھاری تھی۔ اس اجنبی اور بڑے سے کمرے میں صرف ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ کھڑکی سے آنے والے ہوا کے جھونکے پردوں کو ہلا رہے تھے، جس سے عجیب سے سائے بن رہے تھے۔ حویلی میں مکمل سناٹا تھا جو اسے مزید ڈرا رہا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟
اس نے اپنے گھٹنوں میں سر دے کر سسکے بھرے۔ آپ کی یہ غلطی نے میری زندگی عذاب کر دی۔ آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ بابا پر کیا گزرے گی، مجھ پر کیا بیتے گی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ایک بڑی سی الماری، ایک ڈریسنگ ٹیبل اور ایک کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ اس نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بھی باہر سے لاک تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑوں کی جیبیں چیک کی مگر فون ڈرائنگ روم کی میز پر رہ گیا تھا۔ رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ بالکل تنہا تھی۔ کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ وہ پوری رات دروازے کے پاس فرش پر بیٹھی روتی رہی۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو انابیہ اسی جگہ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ ہونٹ پیاس سے خشک ہو رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کچھ دیر بعد تالا کھلا اور رشیدہ بی بی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پانی کا جگ اور گلاس تھا۔ بی بی پانی پی لے، اس نے نرمی سے کہا۔ انابیہ نے جلدی سے پانی کا گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ مجھے بابا سے بات کرنی ہے، پلیز اپنا فون دے دیں، بس ایک کال کرنے دیں۔ رشیدہ بی بی نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ نہیں بی بی، چھوٹے صاحب نے سختی سے منع کیا ہے، میری نوکری چلی جائے گی، آپ صبر کریں، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ جلدی سے جگ رکھ کر باہر نکل گئی اور دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے کا تالا کھلنے کی آواز آئی۔ اس بار شمشیر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ اس نے رات والا سوٹ اتار کر ایک سادہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ بیڈ سے اتر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اس کا سارا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ شمشیر نے ٹرے میز پر رکھی اور اس کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر رات والی سختی برقرار تھی۔ یہ ناشتہ کر لو، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ انابیہ کی آواز بمشکل نکلی۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے کہ تمہیں بھوک ہے یا نہیں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ میں تمہیں بھوکا مار کر اپنا انتقام ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اگر تم کمزوری سے مر گئی تو میرے غصے کا نشانہ کون بنے گا؟ ابھی تو حساب باقی ہے۔ آپ کو مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ انابیہ نے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا را مجھے جانے دے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں بہت دور چلی جاؤں گی، میں اس کمرے میں گھٹ کر مر جاؤں گی۔ تم کہیں نہیں جا رہے، موت تو بہت آسان سزا ہے، میں تمہیں جینے پر مجبور کروں گا۔ اس نے میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے پاس لا کر رکھ دیا۔ چپ چاپ یہ کھا لو، ورنہ مجھے زبردستی کھلانا بھی آتا ہے۔ میں زہر کھا لوں گی مگر آپ کا دیا ہوا ایک نوالا نہیں کھاؤں گی۔ انابیہ نے آگے بڑھ کر ٹرے کو دھکا دیا۔ ٹرے میز سے نیچے گری، چائے کا کپ ٹوٹ کر بکھر گیا اور سارا ناشتہ فرش پر پھیل گیا۔ کمرے میں 1 سیکنڈ کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ انابیہ کو اپنی حرکت پر فوراً پچھتاوا ہوا کیونکہ شمشیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور انابیہ کے بالکل قریب آ گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بغاوت کر کے تم مجھے ہرا دو گی؟ اس کی آواز میں خطرناک سکون تھا۔ یہ کانچ کے ٹکڑے اور یہ گرا ہوا کھانا اب تم خود صاف کرو گی، اور جب تک یہ کمرہ صاف نہیں ہو جاتا تمہیں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں ملے گا۔ اس کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ تم اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی نہیں بلکہ میری قیدی ہو۔ آپ ایک ظالم انسان ہیں۔ انابیہ روتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ ہاں میں ہوں، اس نے کھلے الفاظ میں اعتراف کیا، اور یہ ظلم تم نے ابھی صرف دیکھنا شروع کیا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور ایک بار پھر باہر سے تالا لگا دیا۔ انابیہ فرش پر بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھتی رہی۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے زمین پر بیٹھ کر ان ٹکڑوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ کانچ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کی انگلی میں چبھا اور خون کی ایک بوند ابھر آئی۔ اس نے درد سے اپنی انگلی کو دبایا مگر اسے جسمانی درد سے زیادہ وہ درد محسوس ہو رہا تھا جو اس کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ ایک نیا دن شروع ہو چکا تھا لیکن اس کی زندگی میں صرف اندھیرا تھا۔ آخر آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ کون سی بات ہے جو آپ مجھے بتا نہیں رہے؟ انابیہ نے فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑے سمیٹتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ اس کی انگلیاں زخمی تھیں مگر اندر کا دکھ ان چھوٹے زخموں سے کہیں بڑا تھا۔ سارا دن اسی کشمکش میں گزر گیا۔ کمرے میں اندھیرا پھیلنے لگا لیکن اس نے اٹھ کر بتی نہیں جلائی۔ وہ دروازے کے بالکل قریب زمین پر بیٹھی باہر سے آنے والی آہٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ خاموشی اسے اندر تک کاٹ رہی تھی۔ اچانک قدموں کی آواز قریب آئی، تالا کھلنے کی کھٹک ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ شمشیر اندر داخل ہوا۔ بتی نہ جلنے کی وجہ سے کمرہ تاریک تھا۔
اس نے دیوار پر ہاتھ مار کر سوئچ آن کیا۔ تیز روشنی سے انابیہ نے اپنی آنکھیں سکیڑ لیں۔ اندھیرے میں بیٹھنے کا شوق ہے یا اپنے کیے پر شرمندہ ہو؟ شمشیر نے دروازہ بند کیے بغیر طنزی انداز میں پوچھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف اپنی ضد کی وجہ سے تمہیں یہاں لایا ہوں؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ تمہاری بہن نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، پورے خاندان کے سامنے میرا تماشا بنا دیا، اور تم کہتی ہو کہ تم کچھ نہیں جانتی۔ میرا یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ ہی نے جو کیا وہ غلط ہے، مگر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کیوں گئی۔ شمشیر نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دروازہ بند ہوا اور اس نے اندر سے کنڈی لگا دی۔ انابیہ خوف سے دیوار کے ساتھ لپ گئی۔ آپ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ کیونکہ اب جو تم دیکھنے والی ہو، اس کے بعد میں نہیں چاہتا کہ تمہاری آواز کمرے سے باہر جائے۔ شمشیر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ تمہاری بہن نے صرف عزت نہیں اچھالی، اس نے وہ کام کیا ہے جس کے بعد تم کبھی سر نہیں اٹھا سکو گی۔ اس نے ایک تصویر نکالی اور انابیہ کے قدموں میں پھینک دی۔ یہ لو، دیکھو اسے، دیکھو اپنی سگی بہن کا اصلی چہرہ، اور پھر مجھ سے کہنا کہ تم بے گناہ ہو۔ انابیہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے جھک کر تصویر اٹھائی۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، سانس جیسے گلے میں اٹک گئی۔ یہ اس کی آواز پر مشکل نکلی۔ یہ تصویر ساحر ہے۔ ہاں، ساحر۔ شمشیر نے سرد لہجے میں تصدیق کی۔ پہچان لیا تم نے اپنے کزن کو؟ مگر میری بہن اس کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو آپ کی دلہن بننے والی تھی۔ یہ سوال تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ شمشیر آگے بڑھا۔ یہ سوال تمہیں اپنی بہن سے پوچھنا چاہیے تھا۔ ساحر تو تمہارے لیے رشتہ بھیج رہا تھا نا، تم سے محبت کے دعوے کرتا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بابا مان گئے تھے۔ انابیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تصویر اس کے ہاتھوں میں بری طرح لرز رہی تھی۔ اور تمہاری بہن میرے ساتھ نکاح کرنے والی تھی۔ ان دونوں نے مل کر ہم دونوں کو بے وقوف بنایا نابیہ۔ تمہاری بہن نے صرف مجھے دھوکہ نہیں دیا، اس نے تمہاری دنیا بھی اجاڑ دی ہے۔ وہ جس ساحر کے خواب تم دیکھتی تھی، وہ تمہاری بہن کو لے کر بھاگا ہے۔ یہ تصویر آج صبح ہی ان دونوں نے مجھے بھیجی ہے، میرا مذاق اڑانے کے لیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انابیہ زمین پر گر پڑی۔ اس نے تصویر کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ ساحر ایسا نہیں کر سکتا۔ میری اپنی بہن میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ سچ تمہارے سامنے ہے۔ شمشیر نے سختی سے کہا۔ سازش تمہارے گھر میں پکی اور اس میں تمہارا اپنا خون شامل ہے۔ اب تم بتاؤ میں تم سے بدلہ کیوں نہ لوں؟ تم اس دھوکے باز کی بہن ہو۔ انابیہ نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر آنسوں کی قطاریں تھیں۔ اس نے شمشیر کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ آپ کا تو صرف غرور ٹوٹا ہے شمشیر۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جس نے کمرے کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ میرا تو خدا کی بات سب سے بڑا یقین ٹوٹ گیا ہے۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ شمشیر جو اب تک غصے سے بھرا ہوا تھا، یہ جملہ سن کر ساکت رہ گیا۔ اس کی مٹھیاں جو غصے سے بھینچی ہوئی تھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ آپ کے خاندان کی عزت گئی ہے، مگر میری تو پوری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ انابیہ سسکتے ہوئے بولی۔ جس بہن کو میں ماں سمجھتی تھی، اس نے میرا سودا کر دیا۔ جس انسان پر میں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، اس نے مجھے پیٹھ پیچھے خنجر مارا۔ آپ کو لگتا ہے میں سازش میں شامل تھی؟ میں تو خود سب سے بڑی شکار ہوں۔ شمشیر کچھ کہنے کے ارادے سے آگے بڑھا، مگر انابیہ کے چہرے پر موجود بے بسی اور سچائی نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ وہ لڑکی خود کل تک ساحر کے خواب دیکھ رہی تھی، آج اس کے دیے ہوئے دھوکے پر زمین پر بیٹھی ٹوٹ رہی تھی۔ شمشیر کو پہلی بار احساس ہوا کہ انتقام کی اندھی آگ میں وہ ایک ایسی لڑکی کو جلا رہا تھا جس کا اپنا سب کچھ پہلے ہی راکھ ہو چکا تھا۔ شمشیر نے آہستہ سے آگے بڑھ کر انابیہ کے ہاتھ سے وہ تصویر لے لی۔ اس نے تصویر کو الماری کے اوپر الٹا کر کے رکھ دیا تاکہ انابیہ اسے دوبارہ نہ دیکھ سکے۔ پھر وہ انابیہ کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ مجھے لگا تم جانتی ہو۔ شمشیر کی آواز اب بالکل بدل چکی تھی۔ اس میں کوئی سختی، کوئی طنز نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا تم ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ انابیہ نے اپنے گھٹنوں پہ سر دے لیا اور روتی رہی۔ میرے پاس تو اب رونے کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ آپ بے شک مجھے مار دیں، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے غصے میں آ کر بہت غلط فیصلہ کیا۔ شمشیر نے گہری سانس لی۔ میں سمجھتا تھا تم اس سازش میں شامل ہو،
مگر تم تو مجھ سے بھی زیادہ لٹ گئی ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے انابیہ کے آنسو صاف کرنا چاہتا ہوں، مگر پھر کچھ سوچ کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آج کے بعد میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، شمشیر نے نرمی سے کہا۔ تمہیں اس کمرے میں بند رکھنے کا اب کوئی جواز نہیں ہے، تم میری قیدی نہیں ہو۔ انابیہ نے سر اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہی شخص جو چند لمحے پہلے اسے بھوکا مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، اب اس کے سامنے ہار مان چکا تھا۔ مگر میں جاؤں گی کہاں؟ انابیہ کی آواز ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ بابا تو مجھے کبھی واپس نہیں رکھیں گے، ان کے لیے تو میں آپ کی بیوی ہوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شمشیر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ گھر اب تمہارا ہے، تم یہاں جتنا عرصہ چاہو رہ سکتی ہو۔ وہ مڑا اور دروازے کی طرف جانے لگا۔ کنڈی کھول کر اس نے دروازہ ہلکا سا کھولا۔ شمشیر، انابیہ نے اسے پیچھے سے پکارا۔ وہ وہیں رک گیا۔ کیا ہم واقعی کبھی اس در سے باہر نکل پائیں گے؟ شمشیر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کی دروازے کے ہینڈل پر گرفت مضبوط کی۔ دھوکہ ہمیشہ وہ دیتے ہیں جن پر اندھا اعتبار ہو۔ زخم گہرے ہیں انابیہ، مگر ہمیں مل کر اس سے نکلنا ہوگا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور اس بار اس نے باہر سے تالا نہیں لگایا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، جو اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ انابیہ کی قید ختم ہو چکی ہے۔ کھلی ہوا کمرے میں داخل ہوئی، مگر انابیہ کے دل پر رکھا بوجھ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ اپنوں کا دیا ہوا زخم اتنا گہرا تھا کہ شمشیر کی دی گئی آزادی بھی اسے خوشی نہیں دے سکی۔ وہ بس فرش پر بیٹھی رہی، اس رات کی طرح جب اس کی زندگی کا سب سے بڑا تماشا بنا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ جان گئی تھی کہ تماشا بنانے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا خون تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، کمرے کا دروازہ کھلا تھا، مگر انابیہ نے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ بیٹھ کے کونے سے لگی دیوار کو مسلسل تک رہی تھی۔ ناشتے اور کھانے کی ٹرے اور روزانہ ویسے کی ویسی واپس چلی جاتی۔ وہ اندر ہی اندر خود کو ختم کر رہی تھی۔ شمشیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بار پھر کھانے کی پلیٹ تھی۔ انابیہ کی حالت دیکھ کر اس کے ماتھے پر فکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس کا چہرہ زرد اور ہونٹ سوکھے ہوئے تھے۔ اگر تم یوں ہی بھوکی پیاسی رہو گی تو کمزوری سے جان نکل جائے گی۔ شمشیر نے پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سخت مگر فکر مند لہجے میں ٹوکا۔ انابیہ نے خالی نظروں سے اس کی طرف رخ کیا۔ میرے پاس جینے کی کون سی وجہ بچی ہے؟ جن کے لیے جینا تھا انہوں نے ہی جیتے جی مار دیا۔ اب سانس لینے کا کیا فائدہ؟ موت کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی انابیہ۔ شمشیر نے کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سمجھایا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے مر جانے سے انہیں کوئی فرق پڑے گا؟ جو لوگ تمہیں اس حال میں چھوڑ کر جا سکتے ہیں وہ تمہاری موت پر صرف جھوٹے آنسو بہائیں گے۔ یہ کھانا کھاؤ اور خود کو سنبھالو۔ مجھے ساحر سے یہ امید نہیں تھی۔ انابیہ کی آواز میں ایک ایسا دکھ تھا جو چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدے کیے تھے، ہم نے ساتھ جینے کے خواب دیکھے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کیوں کھیلا۔ شمشیر نے گہری سانس لی۔ دھوکہ ہمیشہ وہ دیتے ہیں جن پر اندھا اعتبار ہو۔ تم نے اعتبار کیا، اس نے فائدہ اٹھایا، اس کی اصلیت سامنے آ گئی۔ یہ تمہارے لیے خوش قسمتی ہے کہ تم اس جیسے انسان سے بچ گئے۔ انابیہ نے اپنے دوپٹے کے کونے سے آنسو صاف کیے اور قدرے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیا ہم کبھی اس درد سے باہر نکل پائیں گے؟ شمشیر، یہ تکلیف تو ہر وقت سینے میں چبھتی ہے، ہمیں مل کر اس سے نکلنا ہوگا۔ شمشیر کی آواز میں ایک عجیب سی تسلی تھی۔ تم اکیلی نہیں ہو، ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ تم نے اپنا پیار کھویا ہے اور میں نے اپنا مان۔ ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں۔ اکیلے رہو گی تو یہ یادیں تمہیں کھا جائیں گی۔ اس کے الفاظ نے انابیہ کے دل پر رکھا بوجھ کچھ ہلکا کر دیا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شمشیر اس کا دشمن نہیں بلکہ اس مشکل وقت میں اس کا واحد ساتھی ہے۔ اگلے دن صبح حویلی کی ایک ملازمہ شکیلہ کمرے میں صفائی کرنے کے لیے آئی۔ انابیہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر باغ کو دیکھ رہی تھی۔ شکیلہ نے جھاڑو لگاتے ہوئے طنزی انداز میں انابیہ کا جائزہ لیا۔ کیسی مالکن ہے، نہ کوئی جہیز نہ کوئی سونا چاندی، بس 2 جوڑوں میں آ گئی۔ بڑی بیوی تو ایسے غائب ہوئی جیسے زمین کھا گئی اور چھوٹی کو ہمارے ماتھے مار گئی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، مگر آواز اتنی تھی کہ انابیہ صاف سن سکے۔ انابیہ نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دروازے پر قدموں کی آہٹ ہوئی۔ شمشیر وہاں کھڑا تھا اور اس نے شکیلہ کی ساری بات سن لی تھی۔ وہ تیزی سے اندر آیا۔
شکیلا اس کی گرجدار آواز سے ملازمہ کے ہاتھوں سے جھاڑو گر گیا۔ جی جی چھوٹے صاحب، وہ ہکلاتے ہوئے پیچھے ہٹے۔ تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے، شمشیر نے غصے سے اسے جھڑکا۔ آج کے بعد اگر انابیہ کے خلاف ایک لفظ بھی نکالا یا اس سے تمیز سے بات نہ کی تو حویلی سے باہر نکال دوں گا۔ وہ اس گھر کی مالکن ہے اور میری بیوی ہے، اسے عزت دینا تم سب پر فرض ہے۔ مجھے معاف کر دیں صاحب، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ شکیلا کامتے ہوئے معافی مانگ کر باہر کی طرف بھاگی۔ شمشیر نے انابیہ کی طرف رخ کیا۔ تمہیں ان لوگوں کی باتوں پر کان دھرنے یا سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس گھر کی عزت ہو، اپنا حق مانگنا اور اپنی جگہ بنانا سیکھو۔ انابیہ نے حیرت اور احسان مندی سے اسے دیکھا۔ آپ نے میرے لیے ان سے کیوں بات کی؟ کل تک تو آپ خود مجھے قیدی کہہ رہے تھے۔ شمشیر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ کل اور آج میں بہت فرق ہے۔ میں نے تمہیں قیدی غصے میں بنایا تھا، مگر اب تم میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ان چند دنوں میں شمشیر کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ اب اس کے لیے زبردستی کا شوہر نہیں بلکہ ایک محافظ لگ رہا تھا۔ انابیہ کے دل سے اس شخص کا سارا خوف نکل چکا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ شمشیر باہر سے جتنا سخت ہے، اندر سے اتنا ہی نرم دل اور خیال رکھنے والا ہے۔ اس واقعے کے بعد حویلی کے ملازمین بھی اب انابیہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ ایک شام شمشیر حویلی لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھیں۔ انابیہ کھڑکی کے پاس بیٹھی خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ انابیہ نے کتابوں کی طرف حیرت سے دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے تم سارا دن بس دیواروں کو گھورتی رہتی ہو، شمشیر نے کتابیں میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ فارغ دماغ میں ہمیشہ پرانی اور تلخ یادیں ہی جنم لیتی ہیں۔ یہ کچھ ناول ہیں، شاید تمہارا وقت اچھا گزر جائے۔ انابیہ نے ہچکچاتے ہوئے کتاب اٹھائی۔ یہ اس کے پسندیدہ مصنف کی تھی۔ اس نے حیرانی سے شمشیر کو دیکھا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ جب انسان کسی کی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو اسے اس کی پسند ناپسند کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ شمشیر نے کوٹ اتار کر کرسی پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں وہی مخصوص سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں ایک نرمی تھی۔ انابیہ نے کچھ کہے بغیر اپنی انگلیاں کتاب کے سرورق پر پھیری۔ اس شخص کے ہاتھوں میں یہ پہلی چیز تھی جو زخم کی بجائے مرہم جیسی تھی۔ اس نے کتاب کھولی تو کئی دنوں بعد اس کے لبوں کے کنارے ایک سچی مسکراہٹ کی صورت میں کھنچ گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے ان کے درمیان کی طویل خاموشی ٹوٹنے لگی۔ رات کے وقت شمشیر اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتا اور انابیہ پاس بیٹھی وہی کتاب پڑھتی۔ چائے کیسی بنی ہے؟ انابیہ نے شام کو کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ شمشیر نے گھونٹ بھرا اور ہلکا سا منہ بنایا۔ چینی تھوڑی کم ہے مگر تمہاری پہلی کوشش کے لحاظ سے قابل برداشت ہے۔ کم از کم زہر نہیں ملایا تم نے۔ میں نے تو بالکل ٹھیک ڈالی تھی، شاید آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور مسکراہٹ دبانے لگی۔ اور زہر ملانے کا خیال برا نہیں ہے، اگلی بار سوچوں گی۔ زندگی میں اتنی کڑواہٹ مل چکی ہے کہ اب چائے میں تھوڑی مٹھاس زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انابیہ بھی اس کی بات پر مسکرا دی۔ ایک دوسرے کے درد کو سمجھتے سمجھتے ان کے درمیان ایک ایسا خوبصورت رشتہ بن گیا تھا جس میں ہمدردی، عزت اور ہلکی پھلکی نوک جھونک شامل ہو چکی تھی۔ دن تو اب سکون سے گزرنے لگے تھے مگر رات کے اندھیرے میں پرانے خوف ابھی بھی کہیں چھپے تھے۔ ایک رات انابیہ اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے خواب میں ساحر اور اپنی بہن کو دیکھا تھا جو اس پر ہنس رہے تھے۔ اس کی تیز جلتی سانسوں کی آواز سن کر شمشیر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً اٹھا اور جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اس کے پاس آیا۔ انابیہ کیا ہوا؟ خواب دیکھا کیا؟ اس نے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ وہ لوگ واپس آ گئے ہیں، وہ مجھ پر ہنس رہے تھے۔ شمشیر نے گلاس واپس رکھا اور قدرے جھک کر اس کے سر پر تسلی سے ہاتھ رکھا۔ کوئی واپس نہیں آیا، وہ سب تمہارے دماغ کا وہم ہے۔ تم یہاں بالکل محفوظ ہو، میری موجودگی میں کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ شمشیر کی پرسکون آواز نے انابیہ کی تیز چلتی سانسوں کو آہستہ کر دیا۔ اس نے تکیے پر سر رکھا اور کمبل کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ شمشیر اس وقت تک وہیں بیڈ کے پاس کھڑا رہا جب تک کہ انابیہ کی بند آنکھوں کے گرد پھیلا تناؤ مکمل طور پر ختم نہیں ہو گیا۔ اس رات کے بعد انابیہ کو حویلی کے اس بڑے کمرے میں کبھی تنہائی کا ڈر نہیں لگا۔ وہ چار دیواریں واقعی اب اس کی محفوظ پناہ گاہ بن چکی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا، کمرے میں خاموشی تھی۔ انابیہ میز پر رکھی کتاب کے ورق پلٹ رہی تھی۔
کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ یہ نیا فون شمشیر نے اسے چند دن پہلے ہی لا کر دیا تھا۔ اسکرین پر ایک انجانا نمبر چمک رہا تھا۔ اس نے الجھن میں فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ ہلو؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر دیے۔ کیسی ہو انابیہ؟ اتنی جلدی مجھے بھول گئی؟ یہ ساحر تھا، وہی ساحر جس نے اس کی دنیا پلٹ دی تھی۔ انابیہ کا گلا جس سے خشک ہو گیا۔ اس نے ایک لفظ نہیں بولا۔ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ ڈر گئی؟ ساحر کی آواز میں ایک عجیب سا طنز تھا۔ تم تو شروع سے ہی بڑی بزدل نکلی ہو۔ میری خاطر اپنے باپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکی اور اب اپنی بہن کی غلطی کی سزا خود بھگت رہی ہو۔ مجھ سے ایک بار رابطہ تک نہیں کیا تم نے مجھے فون کیوں کیا؟ انابیہ کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس لمحے شمشیر کمرے میں داخل ہوا۔ انابیہ کے زرد چہرے اور لرزتے ہاتھوں کو دیکھ کر وہ فوراً سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر انابیہ کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ کون ہے؟ شمشیر نے فون اپنے کان سے لگایا۔ دوسری طرف ساحر کی آواز سنتے ہی شمشیر کے ماتھے کی رگیں ابھر آئیں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے فون پر گرفت مضبوط کی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے دوبارہ فون کرنے کی؟ شمشیر کی آواز پورے کمرے میں دھاڑ کی طرح گونجی۔ تم جیسا گھٹیا انسان اسے بزدل کہہ رہا ہے جو خود رات کے اندھیرے میں بھاگا۔ سن لو ساحر، آئندہ میری بیوی کا نمبر ڈائل کیا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ اب میری عزت ہے، اسے اکیلا سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ شمشیر نے ساحر کا کوئی جواب سنے بغیر کال کاٹی اور فون پوری طاقت سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ فون کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ کمرے میں گہری سانسوں کی آواز کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انابیہ ساکت کھڑی شمشیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار شمشیر کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کے بجائے ایک عجیب سا تحفظ دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہیں اس کی بکواس سننے کی کیا ضرورت تھی؟ شمشیر نے اس کی طرف مڑتے ہوئے قدرے غصے سے پوچھا۔ فون کاٹ کیوں نہیں دیا؟ فوراً۔ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ انابیہ نے نظریں جھکا لی۔ آج کے بعد یہ انسان تمہیں کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ شمشیر نے گہری سانس لے کر اپنا غصہ قابو کیا۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں ہوں۔ شمشیر کی اس بات نے انابیہ کو جیسے کسی سحر سے آزاد کر دیا۔ وہ ساحر جس کی کال نے اسے چند لمحے پہلے تک خوفزدہ کر رکھا تھا، اب اسے بالکل بے وقت لگ رہا تھا۔ شمشیر جھک کر فرش پر بکھرے فون کے ٹکڑے سمیٹنے لگا۔ انابیہ 2 قدم آگے بڑھی اور احتیاط سے شمشیر کے ہاتھ سے ایک بڑا ٹکڑا لے لیا۔ مجھے نئے فون کی ضرورت نہیں ہے شمشیر۔ اس کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی اور نہ ہی اس شخص کی باتوں سے مجھے اب کوئی فرق پڑتا ہے۔ شمشیر نے ٹکڑے چنتے ہوئے چونک کر اسے دیکھا۔ انابیہ کی آنکھوں میں اب کوئی آنسو نہیں تھا بلکہ ایک نئی چمک تھی۔ ساحر کا خوف ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ ہی فرش پر بکھر چکا تھا۔ اس واقعے کو کئی ہفتے گزر گئے۔ موسم بدل رہا تھا۔ دوپہر کی دھوپ اب چبھتی نہیں تھی۔ انابیہ پہلی بار کمرے سے باہر نکل کر حویلی کے بڑے باغ میں آئے۔ کھلی ہوا میں سانس لے کر اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ وہ ایک پرانے بینچ پر بیٹھ کر سامنے کھلے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آہٹ ہوئی۔ شمشیر بھی چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور خاموشی سے بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ تمہیں باہر دیکھ کر اچھا لگا انابیہ؟ شمشیر نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے خود کو اس کمرے میں بلا وجہ قید کر رکھا تھا۔ انابیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے شمشیر، بس کچھ نشان باقی رہ جاتے ہیں۔ میں نشانوں کے ساتھ جینا سیکھ رہی ہوں۔ شمشیر نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانی اداسی نہیں تھی۔ نشان بھی دھندلے پڑ جاتے ہیں اگر انسان پرانی یادوں سے باہر نکلا ہے۔ شمشیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ باغ میں کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں کو ہلا رہے تھے۔ شمشیر نے اپنا رخ انابیہ کی طرف کیا۔ اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ انابیہ، میں کافی دنوں سے تم سے ایک بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اچانک خاموشی توڑی۔ انابیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی کہیں، کیا بات ہے؟ میں جانتا ہوں کہ یہ رشتہ تم پر زبردستی مسلط کیا گیا تھا۔ اس میں تمہاری کوئی مرضی شامل نہیں تھی۔ شمشیر کی آواز دھیمی تھی۔ میں نے غصے اور انتقام میں آ کر تمہاری زندگی خراب کی، لیکن اب اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں۔ انابیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ آزاد؟ اس کے منہ سے بمشکل ایک لفظ نکلا۔ ہاں، تم اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتی ہو۔ شمشیر نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا۔ تم واپس اپنے گھر جا سکتی ہو، اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی ہو، تمہاری ہر ضرورت میں پوری کروں گا، مگر تم مجھ سے اور اس رشتے سے آزاد ہوگی۔
انابیہ نے اپنا سر جھکا لیا اور گہری سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کی باقی زندگی طے کرے گا۔ کچھ مہینے پہلے وہ اسی آزادی کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اس حویلی اور اس شخص سے جان چھوٹ جائے، مگر آج جب وہ آزادی پلیٹ میں رکھ کر اسے دی جا رہی تھی تو اس کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اسے وہ راتیں یاد آئیں جب شمشیر نے اس کا درد بانٹا تھا، وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے ساحر کو دھمکی دی تھی، وہ پرواہ، وہ تحفظ، وہ عزت جو اسے اس گھر میں ملی تھی۔ کیا وہ یہ سب چھوڑ کر واپس جا سکتی تھی؟ تمہیں جلدی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شمشیر نے اس کی خاموشی کو اس کی ہچکچاہٹ سمجھا۔ تم جتنا وقت چاہو لے سکتی ہو، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ مجھے اب کہیں نہیں جانا شمشیر۔ انابیہ نے آخر کار سر اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک مضبوطی تھی۔ شمشیر کچھ حیران ہوا، اس نے شاید اس جواب کی توقع نہیں کی تھی۔ دیکھو انابیہ، تمہیں مجھ پر یا میرے حالات پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ بات پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، یہ ترس نہیں ہے۔ انابیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ آپ نے خود کہا تھا نا کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ جس رشتے کی بنیاد دکھ اور درد بانٹنے پر رکھی گئی ہو، وہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے میری ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا، مجھے تحفظ دیا۔ اب میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ شمشیر کے چہرے پر موجود الجھن آہستہ آہستہ گہرے سکون میں بدل گئی۔ تمہیں اس فیصلے پر پچھتاوا تو نہیں ہوگا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ پچھتاوا اس بات کا ہوتا ہے جو غلط ہو، انابیہ نے جواب دیا۔ آپ نے مجھے قیدی بنایا تھا، مگر اب میں اپنی مرضی سے اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں۔ شمشیر کے لبوں پر کئی مہینوں بعد ایک کھلی اور سچی مسکراہٹ ابھری، جس نے اس کے چہرے کی ساری سختی کو دھو ڈالا۔ اس نے بغیر کوئی لفظ کہے آگے بڑھ کر انابیہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی گرفت میں اب قید کرنے والی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا مان تھا جسے وہ کبھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ انابیہ نے بھی اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ دوپہر کی دھوپ کی تمازت اب ایک میٹھی سی گرمائش میں بدل چکی تھی، اور باغ میں چلتی ہوا نے انابیہ کا دوپٹہ ہلکے سے اڑایا تو پھر شمشیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اس نئے سفر کی شروعات ایک کپ چائے سے کریں، ویسے اس بار چینی میں خود ڈالوں گا۔ انابیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ اس گھر میں اس کی پہلی سچی اور بے ساختہ ہنسی تھی جو باغ کی خاموشی میں ایک خوبصورت گیت کی طرح گونجی۔ وہ دونوں ایک ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے حویلی کی طرف چل دیے۔ اب ان کے سامنے کوئی قید خانہ نہیں بلکہ ان کا اپنا گھر تھا، جہاں دوہرے دھوکے کی راکھ سے ایک سچے اور نہ ٹوٹنے والے یقین نے جنم لیا تھا۔